حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وصال مصطفیٰ کے بعد اپنے کھیتوں کے اندر کام کاج کے اندر مصروف تھے، اپنے کھیتوں کے اندر کھیتی باڑی کے اندر مصروف تھے، ہل چلا رہے تھے۔ ادھر آقا دو جہاں علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور کسی نے جا کر ان کو خبر دی، اے عبداللہ بن زید تم کو کوئی خبر پہنچی؟ جناب والا کس بات کی خبر؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر التجا کرنے لگے، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمدن احدا فکف بصرہ۔ عرض کرنے لگے، یا باری تعالیٰ اگر تیرا پیارا محبوب اس دنیا کے اندر نہیں رہا، یا باری تعالیٰ اگر تیرے محبوب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، اگر ہمارے آقا و مولا دنیا سے پردہ پوش ہو گئے ہیں، یا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں میری آنکھوں کی بینائی ختم فرما دے، یا باری تعالیٰ مجھ کو اندھا کر دے، اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ جن آنکھوں نے تیرے محبوب کا وہ دوہا والا چہرہ دیکھا ہو، اس چہرہ وہ دوہا کے بعد میں کسی اور کا چہرہ دیکھوں، یا باری تعالیٰ اگر تیرے محبوب کا انتقال ہو چکا تو مجھ کو نابینا کر دے۔ صحابی فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یوں التجا کی، یوں دعا کی، فکف بصرہ، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ صحابی نابینے ہو گئے۔ وہ صدقے جائیں، پنجابی کے اندر کہا جاتا ہے کہ اکھ نہیں تے ککھ نہیں، آنکھیں تے لکھے، اور جناب والا آنکھوں کے بغیر بندہ اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتا ہے۔ یہ تو جس کی آنکھوں کی نعمت رب تعالیٰ نے سلف فرما لی، اس سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زیارت کیا کرتا تھا، آپ کے بعد میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کر کے دعا کر کے محبت مصطفیٰ کے اندر اپنی آنکھوں کا نور ہی قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، تو زندگی فضول ہے، موت بھی قبول ہے۔